شیخ اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کی ہے۔ غور کرنا، کوئی سند میں مسئلہ ہو تو پھر اس شیخ پہ کلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی حالت میں اللہ نے جب چاہا کہ اور رسول اور پیغمبر پیدا کیے جائیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی طرف وَنَظَرَ إِلَيْهَا، رسول اللہ کے نورانی چہرے کی طرف، رسول اللہ کے اس نور کی طرف اللہ پاک نے ما یلی کو بشان ہی، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے کچھ حصہ لیا اس نور سے، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَنَظَرَ، اور اللہ نے ما یلی کو بشان ہی، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ کی۔ کیا کی؟ توجہ کی۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں جب اللہ کے محبوب کے نور کی طرف اللہ نے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے توجہ کی تو مصطفیٰ کریم کے نورانی چہرے پر پسینہ آتا ہے، نورانی چہرے پر پسینہ آتا ہے، حتیٰ کہ چہرہ مقدس سے مصطفیٰ کریم کے نور سے پسینہ قطرات کی صورت اختیار کرتا ہے۔ 1,24,000 قطرات مصطفیٰ کریم کے نور سے پسینے کے گرتے ہیں۔ میرے رب نے فخلق اللہ من کل نقطۃ نبیہ، اللہ نے مصطفیٰ کریم کے ہر پسینے کے قطرے سے ایک نبی اور رسول کو پیدا کرنا۔ ایک جانب سبق نہیں بولنا ہے، اب تو شروع ہوا ہے آپ کا سبق۔ ایک جانب وہ بھی آپ کے سامنے، دوسری طرف یہ عظیم نعمت عظمی کہ جن کے فیضان سے رب نے سارے نبیوں کو وجود عطا فرمایا، جن کے توسل سے سارے نبی وجود میں تشریف لے آئے۔ میرے بھائی سننا، پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ، تفسیر کا نام ہے روح البیان، تفسیر کا نام ہے روح البیان، جلد 9 ہے، صفحہ 500 ہے، صفحہ 500 ہے۔ قال اللہ تعالی لولاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما خلقت الکائنات، اے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو نہ بناتا، اللہ فرما رہا ہے لما خلقت الکائنات، اے محبوب اگر آپ کو نہ بناتا، نہ یہ جنت ہوتی، نہ فرشتے ہوتے، نہ لوح و قلم، نعش، اے محبوب کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ اگر میں نے سب کچھ بنایا تو آپ کے فیضان سے پیدا کر دیا، آپ کے فیضان سے پیدا کیا۔ تفسیر در منصور ہے، تفسیر در منصور ہے، غور کرنا۔ ایک جانب جو نعمت ہے ذہن میں ہے دسترخوان، اب دوسری جانب جو نعمت ہے ہم اس کا شاید کوئی کھربما حصہ بھی نہیں بیان کر سکتے، ہماری عقلیں قاصر، ہمارے علم بالکل کم ادنا، ہم تو اجمی گوار قسم کے لوگ بہت قلیل سرکار کے بارے میں عرض کر رہے ہیں اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو جب ہمارے جیسے گواروں کی زبان سے جو آپ سن رہے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت بن رہی ہے، اور دوسری جانب فقط ایک دسترخوان ہے۔ سننا تفسیر در منصور، تفسیر کا نام کیا ہے؟ جلد نمبر 3 صفحہ 579، جلد 3 صفحہ 579، سورہ الاعراف آیت 157 کے تحت علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات نقل کرتے ہیں، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان ضرور تازگی محسوس کرے گا۔ اور کرنا، کان فی بنی اسرائیل، ایک شخص تھا بنی اسرائیل،
امام جلال الدین سیوطی کی ہستی پتہ ہے کتنی بڑی مقدس ہستی ہے؟ نمبر 1، آج آپ کے پورے پاکستان میں جتنے جامعات میں علماء بن رہے ہیں، جانب عین سے بات کر رہا ہوں، تو جلال الدین سیوطی کی تفسیر ان سب کو پڑھائی جاتی ہے۔ تفسیر کا نام ہے جلالین۔ تفسیر کا نام کیا ہے؟ جلالین۔ یہ آپ کی دوسری تفسیر ہے۔ آپ کی دوسری شان و فضیلت کہ جاگتے ہوئے سرکار مدینہ علیہ السلام نے جلال الدین سیوطی کو ایک روایت میں 70 اور دوسری میں 72 دفعہ جاگتے ہوئے سرکار نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ سرکار کے ظاہری نشان سے تقریباً کوئی 900 سال کے قریب بعد میں یہ امام پیدا ہوا۔ ہم سے کچھ 600-650 سال پیچھے کا امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں بنی اسرائیل میں کون تھا؟ ایک شخص تھا، رجل تھا، کوئی تھا، اللہ تعالی 100 سنہ، اس نے 200 سال اللہ کی کیا کی ہے؟ نافرمانی۔ اللہ تعالی نافرمانی کی اللہ کی کتنے 100 سال؟ 200 سال۔ کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، عمریں بڑی طویل۔ ان قومی کی عمروں کو دیکھ کے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے تھے، میری امت کی تو عمر چھوٹی سی ہوگی، تھوڑی ہوگی، پیچھے والوں کی سینکڑوں سالوں کی عمریں ہوتی تھیں اور وہ تو عبادت میں آگے نکل گئے۔ تو مصطفیٰ کریم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ جل شان نے فرمایا محبوب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عمر تھوڑی ہے تو کیا ہوا، ہم اجر ہی بڑھا کے رکھ دیں گے، ہم اجر ہی، آپ پریشان نہ ہوں امت کے حق میں۔ انہی باتوں میں سے ایک سورہ قدر کا نزول بھی ہے۔ فرمایا کیا ہوا، سال میں 1 رات جاگ لیں گے ہم پیچھے والے لوگوں کی 1000 راتوں کی عبادت سے، 1000 راتوں کی، 1000 مہینوں کی، من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، عمریں تھوڑی ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہم اجر بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو امتی 1 رات عبادت کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات کو بنی اسرائیل کا وہ بندہ جو 1000 مہینے عبادت کر چکا ہوگا، محبوب اس سے بھی تیرے امتی کو ہم زیادہ ثواب عطا فرما دیں۔ تو کس قوم کا بندہ تھا؟ کتنے 100 سال نافرمانی کی؟ پھر کیا ہوا؟ ثم ماتا، وہی ہوا جو میرے اور آپ سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ پھر اس کو موت آ گئی، کیونکہ موت کا وقت تو فَأَخَذُوا فَأَلْقُوا، تو محلے والوں نے، قبیلے والوں نے اس کو اٹھایا، نہ اس کو غسل کے قابل سمجھا، نہ جنازے کے، نہ دفن کے، اٹھایا اور جہاں اپنا گاند وغیرہ ڈالتے تھے نا وہاں اس کو پھینک دیا، وہاں اس کو پھینک دیا۔ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، کہاں پھینک دیا اس بندے کو؟ وہی 200 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ کب غسل کے قابل ہے؟ یہ کب جنازے اور دفن و کفن کے قابل ہے؟ انہوں نے ادھر پھینکا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیا فرمائی؟ کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ ہمارا ایک دوست، فلاں جگہ ہمارا ایک دوست، آپ تشریف لے جائیں، فصلی علیہ، غسل، کفن، دفن، فصلی علیہ، اور ان پہ کیا پڑھے آپ؟ نماز پڑھیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا حضور آپ اور اس کے جنازے کا، جس کو ہم نے غسل کے قابل نہ سمجھا، کفن کے قابل نہ سمجھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو اللہ کی جناب نے عرض کی یا ربی، اے میرے رب،
بنو اسرائیل شاہدو انہو عصاکا مئت سنہ، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے 200 سال تیری کیا کی ہے، اور مجھے حکم آیا کہ میں تیرا پیغمبر ہو کے اس کا سب کچھ کروں، یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنا ماجرا کیا ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ پاک نے پھر وہی فرمائی، فرمایا هَكَذَا كَانَ، معاملہ یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا، اسی طرح ہی۔ اب ذرا سننا، ایک جانب دسترخوان ہے تو دوسری جانب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اس بندے نے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں 200 سال میری کیا کی ہے، سننا، فرمایا کَانَ كُلَّمَا نَشَرَ التَّوْرَاۃ، اے جناب موسیٰ یہ بندہ کبھی کبھی تورات کو اٹھا لیا کرتا تھا، کبھی کبھی تورات شریف کو اٹھا لیا کرتا تھا، تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ یہ جب تلاوت کرتا تورات کی اور اس کی نگاہ پڑ جاتی، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کے مقدس نام پر جب اس بندے کی کیا پڑ جاتی، نگاہ پڑ جاتی، قبلہ، تو یہ میرے محبوب کے نام کو چوم لیا کرتا تھا، وَوَضَعَ عَيْنَيْهِ، اور یہ میرے محبوب علیہ السلام کے نام کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا لیا کرتا تھا، فَشَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا۔ اے موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے اس بندے نے 200 سال میری نافرمانی کی، میں اس کی نافرمانیوں کو دیکھوں، یا جو نام محمد کا ادب کیا کرتا تھا، میرے نبی کے نام کو چومتا تھا، میں اس ادب کو دیکھوں، بس میں نے اس بندے کی 200 سال کی خطائیں اس لیے دھو ڈالی ہیں کہ یہ محمد کے نام کو چوما کرتا تھا۔ کیونکہ میرے محبوب کے نام کو معلوم ہوا نام چومنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے نہ حرام ہے، بلکہ گناہوں کی مغفرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ فتاوی دار العلوم دیوبند کتاب الاذان والاقامہ میں لکھا ہے، سوال کہ اگر رسول اللہ کا نام سن کر کوئی بندہ انگوٹھے چوم لے تو کیا ہوتا؟ فتاوی کا نام کیا ہے؟ دار العلوم دیوبند، انڈیا جہاں مدرسہ ہے نا دار العلوم دیوبند، وہاں کے مفتی ظفیر الدین نے اس کو لکھا ہے۔ تو سوال ہوا ہے اگر رسول اللہ کا نام سن کے انگوٹھے چوم لیے جائے تو جواب دیتا ہے وہ مفتی، کہتا ہے جی ہمارے نزدیک یہ کام مستحب ہے، بعض لوگوں نے اس کو فرض سمجھا ہے، وہ غلطی پر ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اہل سنت کے نزدیک بھی یہ مستحب ہے، انگوٹھے چومنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ آگے بڑی ایک بشارت لکھتا ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے، کہتے ہیں جی سرکار سے تو اتنے تک روایت آئی ہے، یہ دارالعلوم دیوبند میں ہے، غور کرنا، کہ رسول اللہ نے فرمایا جو مسلمان میرے نام کو سن کے چوم لے گا قیامت کے دن میں اس کو اپنے ساتھ جنت کی طرف لے کے جاؤں گا۔ تمہارے گھر کی گواہی ہے میرے بھائی، غور کر، ادھر تفسیر دُرِ منصور میں ہے کہ رسول اللہ کے نام کو چومنے کی برکت سے اللہ پاک نے کتنے سال کے گناہ معاف کر دیے؟ 200 سال کے گناہ معاف کر دیے، اور ساتھ فرمایا وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، میں نے جنت میں اس بندے کی 70 حوروں کے ساتھ نکاح بھی کر دیا۔ برکت کس کی تھی؟ اس کے 200 سال کے گناہوں کی۔ اس کا تو حال یہ تھا لوگوں نے اس کو غسل کے قابل ہی نہ سمجھا، انہوں نے اس کو گند کے ڈھیر پہ انڈیل دیا، پھینک دیا،
لیکن اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کیونکہ میرے نبی کے نام سے تو محبت ہے نا. وہ سیاہ کی حدیث اسی عنوان سے میرے ذہن میں آ رہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک صحابی آتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ قیامت کب ہے؟ سرکار نے فرمایا تیری تیاری کتنی ہے قیامت کے لیے؟ آج جنت کے ٹھیکیداروں غور کرو, ہر بندے جنت کا ٹھیکیدار بنا. کس کو جملہ بولا جا رہا ہے؟ رسول کو, جن کی راتیں نوافل میں دن روزے اور جہاد میں گزرا کرتے تھے, جو سرکار کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. فرمایا تو قیامت کا پوچھتا ہے میرے غلام تیری تیاری کیا ہے؟ پتہ اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ یا سنت تیاری تو کوئی نہیں بس آپ سے محبت ہے. تیاری تو کوئی نہیں بس آپ سے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے قیامت قریب ہے, اور فرمایا جس کو جس سے محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ جنت کو چلا جائے. صحابہ کو یہی عقیدہ ہے کہ اعمال ہم کرتے ہیں اللہ کا حکم بجا لانے کو, یہ نماز پڑھنے کے ساتھ اللہ پہ فضل نہیں ہو جاتا ہمیں اجر دے. اجر دے گا تو یہ اس کا فضل ہوگا. میرے بھائی عبادت کرتے ہیں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے, جنت میں داخلہ تو مصطفیٰ کریم کی محبت کے ذریعے سے ہی ہونا ہے. اس حدیث نے بھی ہمیں بتا دیا, دور منصور نے بھی ہمیں بتا دیا. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن صحابہ کو خطبہ دے گئے. کن کو خطبہ دیا جا رہا ہے؟ غور کرنا. سرکار نے اپنے صحابہ کو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردت علی امتی فی صورها فی الدین. فرمایا صحابہ آج سے لے کر قیامت کے دن تک, قیامت کے دن تک جتنی میری امت پیدا ہوگی نا, امت کی پھر دو قسمیں, امت دعوت اور امت اجابت. میں اور آپ یا جتنے مسلمان ورلڈ میں ہیں یہ سب کے سب امت اجابت ہے. انہوں نے سرکار کی دعوت کو قبول کیا, سرکار کی اسلام والی دعوت کو قبول کیا. اور جو سرکار کی اسلام والی دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ امت دعوت میں شامل ہوتا ہے. اس وقت دعوت تو گئی ہے لیکن اس نے قبول نہیں. یہ دو قسمیں امت کی. غور کرنا. سرکار نے کن کو خطبہ دیا؟ صحابہ کرام کو. اور فرمایا کیا ہے؟ اردت علی امتی فی صورها فی الدین. اے صحابہ آج سے قیامت تک میری جتنی امت پیدا ہوگی وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو, میرے رب نے وہ ساری کی ساری میرے سامنے کر دی. وہ ساری کی ساری امت میرے سامنے کر دی ہے. پھر سرکار نے فرمایا اے صحابہ وَأَعْلَمْتُ میں نے جان لیا ہے, میں یؤمن بھی قیامت کے دن تک کون میری ذات پہ ایمان لائے گا اور کون میری ذات کا انکار کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا صحابہ میں نے آج ہی جان لیا. صحابہ میں نے آج ہی جان لیا ہے. غور کرنا. فَبَالَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ. سرکار کی یہ غیبی خبر کہاں تک جا پہنچی؟ فَبَالَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ. یہ ساری گفتگو فرمایا آج سے قیامت تک کتنے پیدا ہوں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں, ان کے نام بھی, ان کے قبیلے بھی, والدین کا نام بھی, پوری زندگی میں کیا کچھ کریں گے قیامت تک کے انسان. صحابہ میں وہ بھی. جب یہ بات پہنچی کے اندر فقالوا استہزاء, انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے, کیا کرتے ہوئے؟ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ عجیب بات ہے زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہے کہ قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے آپ ان کو جانتے ہیں, کون کس درجے کا ہوگا, کون آپ کی شانیں مانے گا اور کون آپ کی شانوں کا انکار کرے گا. کہنے لگے لوگوں عجیب بات ہے. منافق اپنے مجمع میں کہنے لگے ہم سامنے ہوتے ہیں ہمارے دل کا تو پتہ نہیں چلتا, خبریں دیتے ہیں قیامت تک کی. اصل میں یہ اس دور کی بات ہے جب تک منافقین کو
نکالنے کا حکم آیا نہیں تھا. وہ پاگل سمجھتے تھے شاید سرکار کو پتہ ہی نہیں.